اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت المسلمین ٹی وی کے ویورز اور سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ خطاب کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے کیچڑ میں کنول کا پھول، لوٹس ان دا مڈ۔ یہ خطاب کا عنوان ہم نے اس لیے چنا ہے اور اس کی حقیقت ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم نے سب سے پہلے جماعت المسلمین کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے جب یہ یوٹیوب چینل نکالا تو اس کے نام مختلف تھے۔ ہم نے جماعت المسلمین نہیں ڈالا تھا، کیونکہ جماعت المسلمین ڈالنے سے اس کو لوگ دیکھتے نہیں اور کافی مشکلات بھی پیدا ہوتی، تو ہم نے جو ہے سلفی ٹی وی کے نام سے، کبھی احمد ٹی وی کے نام سے، کبھی مسلم ٹی وی کے نام سے، ایسے کئی نام ہم نے ڈالے اور لوگوں نے اس پہ جب ویڈیو دیکھنے لگے تو کمپلین کرنے لگے، اور ہمارے کمپلین کرتے کرتے جو ہے وہ 3 جو ہے چینل ہمارے یوٹیوب نے بلاک کر دیے، اور یوٹیوب والے سے کافی جھگڑے بھی ہوئے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یوٹیوب چینل میں جب یہ ایپ بنی تو اس کو 3 لوگوں نے خریدا $162 کے اندر اس ایپ کو۔ تو یوٹیوب چینل کا جو ایک پارٹنر ہے وہ مسلمان ہے، اور 2 جو ہے وہ امریکن کرسچنس ہے، اور ایک جو ہے امریکن مسلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ایک پارٹنر جو مسلمان ہے یوٹیوب کا چینل کا ایپ کا، تو وہ جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی کوئی ایمان کی ایک 1% جھلک ہے، اسی لیے آپ کو یوٹیوب میں آپ کو جھلک نظر آتی ہے کہ وہ بہت سے خرافات جو ہے اس کو نہیں ڈالنے دیتا۔ لیکن جب ہم نے پھر ڈائریکٹ ڈسکس کر کے بات کی کہ یہ ہمارے ویڈیوز جو ہے وہ کوئی ایڈلٹری نہیں ہے، کوئی کسی چیز کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن حدیث ہم بتا رہے ہیں، اور کمپلین کرنے والے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو سو کالڈ مسلمان کہتے ہیں وہی کمپلین کرتے ہیں یہ چینل کے بارے میں۔ اور اس طرح کافی ڈسکس ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے پھر ہمارے اس چینل کو جو ہے وہ اپلوڈ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک یہ چل رہا ہے۔ ان کے اوپر جو انہوں نے آبجیکشن لگائے ان کو ہم نے ختم کر دیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ ہمارا 4تھا چینل ہے، پھر ہم نے اس کا نام جو ہے جماعت المسلمین ٹی وی کے نام سے اس کو رکھ دیا۔ لیکن جو ہم نے پہلے جو چینل جو بنے تھے اس کے اندر ہم نے کئی علماء کے ویڈیوز ڈالے، علماء سو کے بھی ڈالے، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے علماء کا فوٹو دیکھ کر جو ہے وہ جب دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر ایک ویڈیو ہمارا ڈال دیا ہم نے جماعت المسلمین کے بارے میں قرآن حدیث کے مطابق، تو پھر وہ بھی دیکھنے لگے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے ایک دم ہر چیز نیوٹرل رکھی اس کو، اور سب مکس کر کے اس میں ڈالنے لگے۔ اور ہمارے پچھلے ویڈیو آپ دیکھیں گے تو کئی علماء کے جو ہے علماء سو کے بھی جو ہم نے ڈالے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے ڈسکس ان کے بارے میں انہوں نے جو جماعت المسلمین کے بارے میں جو کہا وہ بھی ہم نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیے، حالانکہ وہ جماعت المسلمین کے خلاف وہ بولتے تھے، وہ بھی ہم نے ڈالے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ خلاف کیا بول رہے ہیں۔ خلاف تو کچھ بھی نہیں تھا اس میں، ٹھیک ہے نا، وہ خالی ان کی اپنی غصہ اور بھڑاس تھی، لیکن وہ قرآن حدیث کے مطابق جماعت المسلمین کو غلط ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس طرح سے پھر ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی جو ویڈیو اپلوڈ کیے اور ڈالے، اور اس طرح سے یہ چینل کو جو ہے وہ اسلامک چینل جو ہے وہ اس کو ویوز بہت کم ملتے ہیں، سبسکرائبرز بھی کم ملتے ہیں، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ خرافات دیکھنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ اکثر جو ہے کافر ملکوں میں مسلمان کے چینلز ان کے میڈیاز دیکھتے نہیں ہیں۔ کافر ملک میں آپ جائیں گے، انڈیا میں جائیں گے، نیپال میں جائیں گے، یہاں پہ سب لوگ جو ہے وہ ہندوستان کی انڈیا کی جو خبریں ہیں ان کے چینل ہے، اور جو نیپالی چینل ہے وہ زیادہ دیکھتے ہو، اور ون سائیڈڈ ان کی خبریں وہ دیکھتے ہو،
सेकंड साइड की देखते ही नहीं हो کہ اپوزٹ سائڈ کی بھی دیکھنا چاہیے، ہے نا. اپوزٹ میں کون ہے؟ مسلم ملک ہے، ان کی خبریں وہ دیکھتے نہیں ہیں. تو وہ ان کے ذہن میں بچپن سے یہی بات بیٹھی ہے کہ ہندوستان بہت بڑا ہے اور ہم بہت اونچے ہیں، اعلیٰ ہے، اور وہ اسکرین پر جو دیکھتے ہیں وہی وہ بچپن سے ان کے دماغ میں ذہن میں وہی بات رہتی ہے اور وہی وہ پسند بھی کرتے دیکھنا. تو ان کو یہ میوزک نہیں ڈالنا چاہیے یا فوٹو نہیں ڈالنا چاہیے، یہ سب ان سے ان کو سروکار ہی نہیں ہے. وہ اس کو کچھ غلط سمجھتے نہیں ہیں. یہ ماحول ہی یہاں کا ایسا ہے. تو بہت سے جو ہے جماعت مسلم والے ہم کو کہتے ہیں کہ آپ نے فوٹو ڈال دیا، آپ نے وہ کچھ کر دیا، ایسا کر دیا. تو آپ صرف خالص جو ہے اسلامک ویڈیو ڈالیں گے تو اس کو ویو نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لوگ دیکھتے بھی نہیں، وہ چینل کو دیکھتے ہی نہیں. وہ چینل آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے جاتا ہے، بلاک ہوتے جاتا ہے. اور تو ہم نے پھر سوچ سوچ کے اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ایک ذہن میں ڈالا کہ ہم نے پھر ایک پلے لسٹ کا سہارا لیا. تو پلے لسٹ بھی جو ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا پلے لسٹ کیا ہے اور کہاں جانا چاہیے، کیسے دیکھنا چاہیے. بہت سے لوگ اس میڈیا کے اندر جو ہے یہ ٹیکنالوجی یا آئی ٹی ٹیکنالوجی نہیں جانتے ہیں، سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کو پھر پلے لسٹ کے بارے میں بتایا کہ جب ہم چینل کھولیں گے ہمارا تو پھر وہاں جو ہمارا فوٹو رہے گا یا ہمارا مونو رہے گا اس پہ کلک کر دو. جب کلک کریں گے تو آپ کو سامنے سب جو ہے پلے لسٹ کھلے گی، اور ہمارے 20 قسم کی پلے لسٹ ہے جماعت مسلم ٹی وی کے. اس کے اندر جو پلے لسٹ آپ کو دیکھنی ہے آپ دیکھ لو. تو ہم نے اس میں ارطغرل کے ڈرامے بھی ڈالے ہیں اور یہ عمر سیریز بھی ڈالی اور اس طرح کی، کیونکہ ان کو یہ سب چیزیں اور پھر کافر ملکوں کی جھوٹی خبریں وہ بھی ڈال دی، ہے نا. علماء سو کے ویڈیوز بھی ڈالے تاکہ ان کو وہ دیکھنے کو مزہ آ جائے. اور اسی پلے لسٹ میں ہم نے بیچ بیچ میں صحیح جماعت مسلمین کی ویڈیو بھی ڈال دی. تو پلے لسٹ سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جب پلے لسٹ آپ کلک کرتے ہیں تو پھر دوسری ویڈیو نہیں آتی، جو ہم نے سلیکٹ کر کے ڈالی ہے پلے لسٹ میں وہی کنٹینیوس چلتی رہتی ہے. تو پھر ان کو وہ مزہ آتا ہے. انڈیا کی نیوز دیکھ رہے ہیں، ہے نا، وہ انڈیا پاکستان کی بڑا برائی کر رہا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بہت ترم خان دکھا رہا ہے، تو ان کو شوق ہوتا ہے. پھر اسی ویڈیو میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے اندر ہم نے ہماری جماعت مسلم کی ٹی وی گھسا دی اس کے اندر. اور پھر وہ جو پلے لسٹ چلتی ہے تو اس میں جماعت مسلم کی 5 منٹ کی ویڈیو وہ بھی آ جاتی ہے، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کو آہستہ آہستہ معلوم پڑا کہ ہاں جماعت مسلمین بھی کوئی چیز ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم اسی جماعت میں شامل ہو جاؤ. جب یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں تو ان کو پھر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے ہمارے اس میں سے ہیں، یہ ماڈرن ہیں اور اس کے اندر بھی اس نے ویڈیو ڈالی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے ڈالی ہوگی. اور اس طرح سے ان کو جماعت مسلمین کے بارے میں معلومات ملی. پھر اس طرح سے وہ پلے لسٹ دیکھ دیکھ کے وہ کانٹیکٹ کرنے لگے. اور پھر ان کو پھر میں نے سمجھایا ان کو آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے، کیونکہ ہم فون اٹینڈ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے جب فون آتے ہیں تو ایک ساتھ اٹینڈ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ فون مت کیجئے، آپ جو ہے نا آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے لکھ کے بھیج دیجئے. جب آپ کا سیریل نمبر آئے گا ہم آپ کو جواب دیں گے. اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم نے میسج بھیجا، ہم کو فوراً 1 سیکنڈ میں جو ہے جواب ملنا چاہیے. تو اس سے پہلے آپ سے پہلے جنہوں نے ہم کو آڈیو ریکارڈنگ بھیجی ہم اس کو پہلے جواب دیتے ہیں، ہم سیریل نمبر پہ چلتے رہتے ہیں. تو آپ جلد بازی نہ کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے لیے ہم خاموش خالی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے، بس آپ نے بھیجا اور ہم نے جواب دینا چاہیے. اور بہت سے لوگ جو ہے کچھ جماعت مسلمین کے ساتھی بھی جو ہے وہ بار بار میسج بھیجتے رہتے ہیں، ہم نے یہ بھیجا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا ہے. تو وہ جلد بازی نہ کریں. جس لنک پہ بھی آپ نے چاہے فیس بک پہ بھیجا ہو، ٹویٹر پہ بھیجا ہو، یوٹیوب پہ بھیجا ہو کوئی کمنٹس، یا واٹس ایپ پہ بھیجا ہو، ایمو پہ بھیجا ہو، انسٹاگرام پہ بھیجا ہو، آپ انتظار کریں اپنی باری کا. ہم انشاءاللہ ہر ایک کو جواب دیں گے. لیکن آپ جلد بازی نہ کریں. آپ بار بار وہ جو ہے میسج نہ بھیجیں کہ ہم نے بھیجا ہے دیکھو، ہم نے بھیجا ہے دیکھو، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا ہے. تو یہ چیزیں ہم ہر ایک کو دیکھتے رہتے ہیں. ہم 24 گھنٹے یہی کام ہے. ہم بہت اس میں بیٹھے ہوئے ہیں فی سبیل اللہ، ہم کوئی اس سے پیسے نہیں کما رہے. لیکن وقت کا انتظار کریں. آپ کو
آپ کو جواب مل کے ہی رہے گا انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں اور فون نہ کریں آپ۔ تو پھر جو ہے پلے لسٹ میں آہستہ آہستہ جب لوگ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جب آپ اسلامک چینل بنائیں گے تو آپ جو ہے آپ کو ویوز بھی نہیں ملتے ہیں، آپ کو سبسکرائبر بھی نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہی ایک مسلمانوں کو فطرہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اسلامک چیزیں کم دیکھتے ہیں، اور کافر تو دیکھنے کا سوال ہی نہیں آتا، وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی چینل میں صرف گانے بجانے ڈھول فلم ڈالتا ہے تو ان کے آپ ویوز دیکھو، ملین، 1 ملین مطلب 10 لاکھ، 2 ملین، 3 ملین، ایسا ہے نا۔ اور ان کے سبسکرائبر بن جاتے ہیں، ان کے ویوز بھی ہزاروں میں لاکھوں میں بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بالکل خرافات ہے، کیچڑ بنا ہوا ہے یہ، اور اس کیچڑ کے اندر جو ہے وہ حق بات کو سننے والے لوگ ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو شیطان نے ان کو بھڑکایا ہوا ہے، بچپن سے وہی چیزیں دیکھنے کی عادی ہے، وہ جھوٹی خبریں، کافر ملک کی خبریں اور خرافات اور بلو فلمیں، یہ دیکھنے کی وہ عادی ہو گئے ہیں، فلمیں دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ تو ان کے اندر اچانک جو ہے تبدیلی لانا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے جماعت مسلمین ٹی وی جو ہے پلے لسٹ میں بہت سی چیزیں ڈال کر، اور پھر اس کے اندر ایک لوٹس یعنی ایک جو ہے کیچڑ کے اندر ایک کنول کا پھول ڈال دیتا ہے، یعنی ایک ایسی ویڈیو ڈالتا ہے چھوٹی موٹی جس میں جماعت مسلمین کا انٹروڈکشن رہتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے ایک طریقہ نکال کے اور لوگوں کو جماعت مسلمین کے بارے میں کافر ملکوں کے اندر، یہ نیپال میں لوگوں کو جو ہے دیکھنے پہ مجبور کر دیا، کیونکہ جب پلے لسٹ چلتی ہے تو ایک 10 دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک جو ہے وہ جماعت مسلم کی آتی تو وہ بھی دیکھ لیتے۔ تو اس طرح سے جو ہے پھر وہ آہستہ آہستہ انٹروڈیوس ہوا، پھر وہ آہستہ آہستہ خرافات سے نکلے اور پھر جماعت مسلمین میں شامل ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کاروبار بنتا گیا۔ تو ہر زمانے کے ایک طریقے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے چینج کر کے لوگوں کو پہلے کاروبار بنانے کے لیے، آپ قرآن میں بھی دیکھیں گے تو پہلے شراب پہ ریسٹرکشن نہیں ڈالا گیا، روزے پہ ایک دم سختی نہیں کی گئی، تو آہستہ آہستہ 23 سال لگے لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے اور صراط المستقیم میں لاتے لاتے، اور بہت سی چیزیں پہلے اجازت تھی، بعد میں پھر آہستہ آہستہ جب لوگ اس کو سمجھ گئے کہ اس میں خرافات ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو یہی طریقہ جو ہے وہ ہم نے اپنایا ہے کہ یہ خرافات اور یہ دلدل، یہ کیچڑ ہے، یہ مڈ ہے، اس میں ہم نے کنول کا پھول کیسے کھلانا ہے، تو کیسے لوٹس کو آگے بڑھانا ہے، تو اس طرح ایک طریقہ ہم نے نکالا۔ اور یہ اس لیے ہم سمجھا رہے ہیں کہ جو مسلم ملک میں رہتے ہیں جماعت مسلمین والے، ان کی سوچ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن ان کو تجربہ نہیں ہے کافر ملکوں کا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے بہت سے لوگ آبجیکشن لیتے ہیں کہ آپ نے فوٹو ڈال دیا، آپ نے یوں کر دیا، آپ نے یوں کر دیا۔ تو یہ فوٹو جو ہے وہ بھی لوگ جانتے ہیں فوٹو کی وجہ سے کہ ہاں یہ شخص ہے، یہ ہم جانتے ہیں ان کو، ان سے ہم ملے ہیں، تو ایک وہ گڈ ول بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے وہ کبھی کبھی فوٹو بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ ہماری دوست کا ہے یا ہمارے اس کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بہت سے لوگ دیکھتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں تک کہ پاکستانی جو نیوز ہے، جو پاکستان نے جہاز گرائے انڈیا کے، یہ بھی نیوز لوگوں کو نہیں معلوم تھی، کیونکہ انڈیا تو اس کو قبول ہی نہیں کرتا تھا نیوز کے اوپر۔ تو پھر ہم نے جو ہے پاکستانی نیوز بھی جو ہے پلے لسٹ میں ڈالے، تب لوگوں کو معلوم پڑا کہ ہاں پاکستانی کچھ چینلز بھی ہے، پاکستانی میڈیا بھی ہے، پاکستانی جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی ہے، وہ پھر وہ دیکھنے لگ گئے۔ پہلے وہ ایک سائڈ کی صرف کافر ملکوں کی دیکھتے تھے، پھر انہوں نے پھر جو ہے دوسرے ملکوں کی بھی خبریں دیکھنا شروع کر دی۔ ان کو چینل کے نام تک نہیں معلوم تھے، تو پھر وہ جب وہ دیکھنے لگے پلے لسٹ میں تو پھر ان کو نام بھی معلوم ہو گئے اور وہ خبریں معلوم ہو گئی۔ تو ہم نے پلے لسٹ کے اندر ایک بریکنگ نیوز ڈالی ہوئی ہے، اور بریکنگ نیوز جب لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں کافر ملکوں کے اور سب ڈال کے پھر پاکستانی نیوز بھی ہم ڈال دیتے ہیں، پھر جماعت مسلمین کی بھی کچھ ویڈیوز ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ پلے لسٹ کا ایک ہم کو بہت بڑا فائدہ ہو گیا، اور لوگ جو ہے وہ کرنٹ نیوز کے لیے جماعت مسلمین کی ٹی وی کے کرنٹ نیوز میں چلے جاتے ہیں، بریکنگ نیوز میں، اور اس میں جو ہے سب طرح کے ہم نے نیوز ڈالے ہوئے، نیپالی بھی،
انڈین بھی، پاکستانی بھی، الجزیرہ کے بھی، ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی، اور اسی کے اندر ہم نے جماعت المسلمین کے ٹی وی کے جو ہے وہ ویڈیوز ڈال دیتے ہیں، تاکہ وہ دیکھتے دیکھتے یہ بھی دیکھ لیں، اور اس طرح سے وہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہاں جماعت المسلمین میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کام کیا کہ پلے لسٹ کے اندر پاکستانی نیوز بھی ڈالنے لگ گئے، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ ایک سائڈ نہیں دیکھنا چاہیے، دوسری سائڈ بھی دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے جماعت المسلمین کے بارے میں قرآن حدیث کے جو ہے ان کو ریفرنس معلوم ہونے لگے اسی پلے لسٹ کے ذریعے، یہ بھی ہم کو فائدہ ہو گیا۔ اور تیسری بات یہ ہوئی کہ بہت سے ساتھی جو ہے وہ سعودی عربیہ کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، کچھ اہل حدیث بھی ہے، تو وہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد بھی جو ہے وہ جماعت المسلمین کے بارے میں یا قرآن حدیث میں یہ مینشن ہے یہ نہیں جانتے تھے وہ اسٹوڈنٹس۔ تو وہ پھر میں نے ان کو رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ یہ چینل ہم نے نکالا ہے، اس کی ویڈیوز دیکھو، اور مدرسے کے دوسرے جو ساتھی ہیں ان کو بھی دکھاؤ، کیونکہ ہم نے انگلش میں بھی بہت سے ڈالے تھے جماعت المسلمین کے، اور تاکہ وہ عرب کے لوگ کچھ انگلش بھی جانتے ہیں وہ انگلش میں بھی دیکھنے لگے، کچھ ہم نے عربی ٹرانسلیشن کر کے بھیجا ان کو، تب وہ گروپ میں دیکھنے لگے، مدرسے کے اندر گروپ میں دیکھنے لگے جماعت المسلمین ٹی وی کے۔ تو ہم کو جب یوٹیوب اسٹڈیو کے اندر ہم کو معلوم ہونے لگا کہ ہاں اب جو ہے سعودی عربیہ میں بھی لوگ جو ہے اتنے پرسنٹیج دیکھنے لگ گئے، تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ پھر ہم نے دبئی میں اور یو اے ای کے اندر گئے، بہت سے سیکشن کے اندر ہم نے جو ہے ویڈیو بھیجی، اور پھر پاکستان کے لوگ بھی دیکھتے نہیں تھے، کیونکہ ون سائڈ جب چینل رہتا ہے جماعت المسلمین کی خالی ویڈیو رہیں گے تو وہ دیکھتے نہیں تھے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی لوگ بھی دیکھنے لگے، کیونکہ پرسنٹیج ہم کو معلوم پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے ویو الگ آتے ہیں اسٹیڈیو کے اندر، فیس بک کے الگ ویوز ہے، انسٹاگرام کے الگ ہے، یوٹیوب کے الگ ہے، اور نیپال کے، سعودی عربیہ کے، دبئی کے، ابو دبئی کے، امریکہ کے، تو ہر ایک کے ویوز ہم کو یوٹیوب اسٹیڈیو کے اندر ہم کو سب معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سے ملک میں کتنے پرسنٹیج لوگ دیکھتے ہیں، اور اس کے کیا کیا ویوز ہے وہ سب ہم کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہے سعودیہ میں بھی دیکھنے لگے، کیونکہ وہ جب ہمارے جماعت مسلمین ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ان کو اپنے ملک کی بھی نیوز مل جاتی ہے ایک ہی چینل کے اندر، اور اس کے اندر پھر جو ہے اسلامک دوسرے علماء کی بھی مل جاتی ہے، اور اس کے اندر جماعت المسلمین کی بھی مل جاتی ہے، تو اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے ان کو اور ہم کو بھی کہ جماعت المسلمین کے بارے میں ان کو معلومات اور تعارف ہو جاتا ہے ان کو کہ ہاں یہ بھی کوئی جماعت ہے، اور اس کو بھی قرآن حدیث کے مطابق دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور بہت سے لوگ اس میں راغب ہو گئے، اور بہت سے لوگ پسند بھی کرنے لگے، اور بہت سے لوگ شامل بھی ہونے لگے۔ اور یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ میڈیا کو چلانے کا ایک چھوٹا سا ایک نیا طریقہ ہم نے اپنایا ہے، تاکہ اس سے کچھ فوائد ہم کو ملے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم جو ہے ویڈیوز بھیجتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں، جیسے ہمارا ایک ویڈیو ہے جماعت المسلمین مشکلات اور حل، تو جب ہم نے جماعت المسلمین کے لوگوں کو بھیجا تو پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے آپ کا چینل سبسکرائب کر لیا ہے، آپ بھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لو، اور آپ نے جو لنک بھیجا ہے تو ہم نے پہلے ہی سبسکرائب کر لیا ہے۔ تو ہم جو ویڈیو بھیجتے ہیں وہ سبسکرائب کے لیے یا لنک کے لیے نہیں بھیجتے، ویڈیو بھیجتے ہیں کہ آپ وہ دیکھیں اور سمجھے کہ جماعت المسلمین کی مشکلات کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کو ہم نے وہ پچھلی ویڈیو میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم جو بھیجتے ہیں لنک وہ اس لیے نہیں بھیجتے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں، اور اس کے لیے نہیں بھیجتے، ہمارا مقصد وہ نہیں رہتا، ہمارا مقصد رہتا ہے کہ اس کو دیکھیں، اس کی مشکلات کو دیکھیں، اس کو حل نکالنے کی کوشش کریں، اور اس مقصد کے لیے ہم بھیجتے ہیں۔ اور سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور دیکھتے ہیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، اور قرآن حدیث کو دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے ریکویسٹ یہی کرتے ہیں کہ جماعت المسلمین ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور جب بھی آپ کو فرصت ملتی ہے اور آپ کو دنیا کے حالات دیکھنے رہتے ہیں،
کرنٹ نیوز دیکھنی ہوتی ہے، بریکنگ نیوز دیکھنی رہتی ہے پوری دنیا کی، تو ہم نے بریکنگ نیوز نام کی پلے لسٹ ڈالی ہوئی ہے۔ پلے لسٹ کے اندر آپ جائیں تو 20 طریقے کی ہم نے پلے لسٹ ڈالی ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے بریکنگ نیوز کے نام سے ہم نے جو ہے تازہ خبریں اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اور بریکنگ نیوز انگلش میں لکھا ہوا ہے، وہ پلے لسٹ کھولیں تو آپ کو سب نیوزیں ملیں گی، سب خبریں آپ کو جدید ترین جو اس وقت چل رہی ہے وہ آپ کو مل جائے گی، اور ہر ملک کی ملیں گی، ہر زبان میں ملیں گی، تو وہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر جماعت المسلمین کی بھی جو ہے ہم نے ویڈیوز ڈالی ہوئی وہ بھی آپ کو دیکھنے ملے گی، اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ حالات حاضرہ کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں اور قرآن حدیث کا اسلامک ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ایک ہی چینل میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، آپ کو دوسرے چینل دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو یہ آپ کو ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگنے اور ادھر ادھر دیکھنے کی اور ٹائم ویسٹ کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہیں گی، آپ ایک ہی چینل کھول دیں جماعت المسلمین ٹی وی، اور اس کے آپ جو ہے پلے لسٹ میں جائیں اور پلے لسٹ کے اندر جو پلے لسٹ آپ کو پسند ہے وہ دیکھ لیں، اس میں آپ کو اسلامک ویڈیوز ملیں گی، آپ کو جو ہے تازہ خبریں بھی مل جائیں گی، آپ کو پاکستانی نیوز، ہندی نیوز، انگلش نیوز، عربی نیوز، جو نیوز دیکھنی ہے آپ کے پلے لسٹ میں جائیں، عربی نیوز کھولیں، عربی نیوز آپ کو مل جائیں گی، انگلش نیوز دیکھیں تو انگلش نیوز مل جائیں گی، آپ کو جو ہے بریکنگ نیوز دیکھنے بریکنگ نیوز دیکھ لیں، جماعت المسلمین کی ٹی وی ایک پلے لسٹ بنی ہے وہ دیکھنا چاہے وہ دیکھ لیں، اور آپ کو ایک ہم نے نئی پلے لسٹ بنائی ہے حق کی آواز، تو حق کی آواز کے اندر جو ہے حق کیا ہے وہ دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لیں، وہ بھی ایک پلے لسٹ ہم نے بنائی ہے، اس میں کئی جماعت المسلمین ٹی وی کے جو ہے ویڈیوز ہم نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں، جو چینلز نکلے ہیں جماعت المسلمین کے جو جماعت المسلمین میں شامل ہے انہوں نے اپنے جو چینلز بنائے یوٹیوب چینلز، ان کے ویڈیوز بھی ہم نے اس میں حق کی آواز میں ایک پلے لسٹ بنائی، اس کے اندر سب ڈالے ہوئے ہم نے، تاکہ وہ لوگ جو ہے جماعت المسلمین کے جتنے بھی دنیا میں ویڈیو بن رہے ہیں وہ ہم نے اس میں ڈالنا شروع کیے ہوئے حق کی آواز کے اندر، حق کے اندر، تو حق دیکھ لیجیے پلے لسٹ، اس کے اندر آپ کو سب مختلف جماعت المسلمین کی چینلز ہیں ان کی ویڈیوز ہم نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں جماعت المسلمین کے یہ چینلز بھی ہیں وہ چینلز بھی ہیں، اور یہ جو ہے یہ چینل گوگل پہ بھی چلتے ہیں، وہ سب ہم نے ریفرنس اور ان کی ویڈیوز ڈالے ہوئے ہیں تاکہ وہ بھی لوگ دیکھ لیں کہ جماعت مسلمین کا خالی جماعت مسلمین ٹی وی یہی ایک چینل نہیں ہے، اور بھی مختلف چینل ہے ان کو بھی دیکھیں تاکہ لوگوں کو مزید معلومات ملے۔ ہمارا یہ یوٹیوب چینل جو ہم نے نکالا ہے اس کا مقصد کوئی بہت ہم کو سبسکرائب چاہیے، بہت ویوز چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم پلے لسٹ میں لوگوں کو گھسانا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو ہے پوری دنیا کو دیکھ لے پلے لسٹ کے اندر، ٹھیک ہے نا، تاکہ دوسرے بھی چیزیں دیکھ لیں اور ہماری بھی چیزیں دیکھ لیں، اور آپ خود کمپیئر کریں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں، اور اسی لیے ہم نے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ تو ہم سب سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک چینل جماعت المسلمین ٹی وی، اس ٹی وی چینل کو آپ جو ہے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ کو ایک ہی چینل میں جو ہے سب کچھ آپ کو مل جائے گا، سب خبریں آپ کو مل جائے گی، کرنٹ نیوز بھی مل جائے گی آپ کو، تو کوئی نیپالی ہے دنیا میں کہیں بھی ہے اس کو نیپال کی خبر دیکھنی ہے، آپ فوراً جو ہے وہ جماعت مسلم ٹی وی کھولیں اور اس کے پلے لسٹ میں جائیں اور بریکنگ نیوز دیکھ لیں، آپ کو نیپالی نیوز آپ کو مل جائے گی۔ کوئی انڈین ہے اور اس کو انڈیا کی خبریں چاہیے، آپ جو ہے جماعت مسلم ٹی وی کھولیں اور اس کے بریکنگ نیوز میں جائے پلے لسٹ میں، آپ کو جو ہے ہندی نیوز بھی مل جائے گی، جو پاکستانی ہے اس کو پاکستانی نیوز مل جائے گی، جو الجزیرہ دیکھنا چاہے الجزیرہ دیکھ لیں، جو BBC دیکھنا ہے، جو CNN دیکھنا ہے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھنا ہے، جو جماعت مسلمین ٹی وی کو دیکھنا ہے، جس کو دیکھنا ہے جو شوق ہے وہ اس میں پورا کر لے، تو ہر ایک کے اندر ہم نے جماعت مسلمین کی جو ہے ویڈیوز ہر پلے لسٹ میں ڈالے ہوئے بیچ بیچ میں، تاکہ ان کو وہ بھی چیز دیکھنے مل جائے کہ جماعت المسلمین نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ بھی دنیا میں قرآن حدیث کے مطابق ثابت ہے،
اور اسی کو جو ہے اسی میں شامل ہونا ہے اور یہی جنت میں جائے گی، اور باقی جو سب خرافات ہے اس خرافات سے بچو اور اس میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ جب ان کو جب بیچ میں معلوم ہو جاتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ راغب ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ جماعت المسلمین میں شامل ہوتے ہیں۔ پہلے پاکستانی بھی لوگ دیکھتے نہیں تھے، تو ابھی جو ہے پاکستانی بھی ان کا بھی پرسنٹیج بڑھ رہا ہے اور وہ بھی جو ہے ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو جو ملک میں لوگ دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ تم دیکھ رہے ہیں، ہمیں یوٹیوب اسٹوڈیو کے اندر اس ایپ میں ہم کو سب معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سے ملک میں کتنا پرسنٹیج دیکھا جا رہا ہے اور کتنا دیکھتے ہیں، سرسری دیکھتے ہیں یا وہ خالی یا پوری فلم پوری جو ہے فوٹو دیکھتے ہیں یا پورے ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ ہم کو اسٹڈی میں پرسنٹیج بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو سرسری دیکھتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ اور وہ سمجھتے ہیں یار یہ تو یہ کیا ہے، یہ تو ایک ہی بات ہے۔ ایک ہی بات نہیں، ہمارے ہر جو ویڈیوز ہے اس کے اندر ایک نئی بات آپ کو ملے گی، آپ اگر پورا ویڈیو دیکھیں گے۔ تو ہم جو ہے سب کو یہی التجا کرتے ہیں کہ جماعت المسلمین ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اس کے پلے لسٹ میں جب جانا ہے جب چاہیں آپ کو ہر چیز مل جائیں گی وہاں پر، آپ کو دوسرا کوئی چینل دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جماعت المسلمین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ ہمیں ہدایت دے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت ہماری سدھر جائے اور ہم کو پورا کانفیڈنس ہو جائے کہ اب جو ہے ہم نے حق حاصل کر لیا ہے، اب ہمیں جماعت المسلمین مل گئی ہے اور جماعت المسلمین کے اندر ہی ہم کو داخل ہونا ہے، اور یہی قرآن حدیث کے مطابق صحیح ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ ہم نے بار بار ریفرنس بھی ڈالا ہوا ہے کہ آپ کو جس کو بھی دیکھنا ہے آپ چاہیں ہمارے ویڈیوز دیکھیں، آپ کو پوری جو ہے قرآن حدیث جو ہے پڑھ کے بتائی گئی ہے کہ کیوں شامل ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی سورہ نمبر 22 الحج آخری آیات 78 دیکھ لیجئے، اور صحیح بخاری کی صحیح حدیث 7084 دور فتن میں آپ کو ملے گی، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے۔ ان دونوں قرآن میں اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو یہی کہا ہے، پوری امت مسلمہ کو، جو بھی اس دور میں گزرے گا، دور فتن میں، ہم دور فتن سے گزر رہے ہیں، یہ دور فتن ہے، اور اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت سی مسلمانوں میں جماعتیں نکلیں گی، فرقہ نکلیں گے، تو آپ کسی فرقے میں داخل مت ہو، آپ صرف جماعت المسلمین اور اس کے امیر کے ساتھ مل جاؤ، اور یہی جو ہے جنت میں آپ کو لے جائے گی۔ یہی عقیدہ آپ نے اگر صحیح کیا اور آپ کانفیڈنس کے ذریعے آپ شامل ہو جائیں گے، تب آپ کو جو ہے دماغ میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، آپ سمجھیں گے نہیں اب ہم کامیاب ہو گئے، ہم جیت گئے، کہ ہم کو حق مل گیا۔ کیونکہ ہر ایک کنفیوز ہے، اتنی جماعتیں، ہر جماعت ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، ہر جماعت کا منصور الگ، یہ الگ، ہر چیز الگ۔ جب ایک اسلام ایک ہے، اللہ ایک ہے، حدیث ایک ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، اور آپ کا امام ایک ہے، ہر چیز جب ایک ہے تو پھر اختلافات ہو ہی نہیں سکتے۔ جب یہ کانفیڈنس آپ کو آ جائے گا قرآن حدیث کے ذریعے، آپ ریفرنس جو ہم نے دیے وہ دیکھ لو اور پچھلی ویڈیوز بھی ہمارے دیکھ لو، تو آپ کو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیچڑ سے جو ہے آپ پھول کی طرف آئیں گے، ہے نا؟ تو ہم نے اس ویڈیو کا نام ہی رکھا ہے مڈ لوٹس انٹو مڈ، کہ کمل کا پھول جو ہے وہ کیچڑ میں۔ تو اس کا ٹائٹل ہم نے رکھا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ کیچڑ کیا ہے اور لوٹس کیا ہے، یعنی کمل کا پھول کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پوری دنیا جو ہے خرافات ہے، یہ جتنے بھی مسلک ہے، جو بھی کچھ ہے، فرقہ وارانی، یہ سب جو ہے کیچڑ ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا ہے۔ تو اس کیچڑ سے بچو، اور اس میں جو لوٹس چل رہا ہے، جماعت المسلمین کا جو ویڈیوز بن رہے ہیں اور چل رہے ہیں، اور جو قرآن حدیث کے اوپر جو ہم ریفرنس دے رہے ہیں، یہی لوٹس ہے، یہی کمل کا پھول ہے۔ اس کو چنو، آپ کے دل و دماغ میں کانفیڈنس آئے گا،
کہ آج ہم کو حق مل گیا ہے اور باطل جو ہے سے ہم نے خیر بات کر دی ہے، باطل کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جماعت المسلمین شامل ہو جاؤ۔ اور جماعت المسلمین اور اس کا امام جب تک نہیں ملتا آپ اکیلے میں عبادت کرو، اور جب مل جائے گا، ہم نے ریفرنس دیا ہے، آپ جا کے گوگل پہ چیک کر لیجئے، جماعت المسلمین کا امیر بھی موجود ہے دنیا میں، پاکستان کے اندر، اور جماعت المسلمین جو ہے جماعت بھی موجود ہے اور دنیا میں سب پھیل چکی ہے۔ کچھ لوگوں جو نہیں معلوم ہے اس لیے ہم ان کو معلومات دے رہے ہیں، تو آپ ان کے ایڈریسز بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈالے ہوئے، ان کے فون نمبر بھی ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ویب سائٹ نمبر بھی ڈالے ہوئے ہیں، آپ ان کو رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے باتیں کر سکتے ہیں اور ان کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ شامل ہو جائیں، جب تک کہ یہاں پہ نیپال میں مسجد نہیں بنتی، مدرسہ نہیں بنتا ہے، جب تک جو ہے وہ آپ جو ہے میڈیا کے ذریعے رابطے میں رہیں اور اپنے گھر میں عبادت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ جب راستہ نکلے گا، یہاں پہ مسجد اور مدرسے کھلے گے تو پھر یہاں بھی ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ نیپال میں۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جلد یہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جماعت المسلمین کے بارے میں اب جو ہے نیپال کے اندر یہ نہیں لوگ بول سکتے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے، ہمیں تو جانتے ہی نہیں یہ کس چیز کا نام ہے، یہ کہ کیا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کو ابھی معلوم ہو گئے۔ ہم نے اہل حدیثوں کو بھی اور جتنے بھی ہے ان کو سب کو پہنچا دیا ہے، پرسنلی بھی ہم نے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالا ہوا ہے، پرسنلی ہم ان سے بات بھی کی جا کر، اور یہ جو ہے حق ہم نے پورے نیپال میں سب طرف پھیلایا ہے، اور یہ اب دنیا میں پھیل رہا ہے، کئی لوگ مسلم ملکوں میں بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں لوگ، اور اللہ کا شکر ہے، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن حدیث پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خرافات سے بچیں اور جماعت مسلمین میں شامل ہو جائے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں جنت نصیب ہو، اور دنیا اور آخرت میں جہنم سے ہمیں بچائے، خرافات سے بچائے، علماء سو سے بچائے، اور شیطان سے بچائے، شیطان نما دوستوں سے، شیطان نما گروپوں سے، شیطان نما جو ہے فرقہ واریت سے، اور شیطان نما علماؤں سے، سب سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، نجات دے، اور صراط المستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، ہمیں ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔